اسی طریقے سے ایک سوال جو ہے وہ گروپ میں کیا گیا تھا 8 بال پول گیم کے بارے میں. جو گیم چلتا ہے اس گیم کے اوپر 8 بال پول، میں نے بھی اس پر اسٹڈی کیا تو اس کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ یہ سب کوئنس کا کھیل ہوتا ہے. اس میں یہ لوگ جو گیم کھیلتے ہیں تو اس میں کوئنز ملتی ہیں، اور جب یہ کوئنز بلینز ملینز تک پہنچ جاتی ہیں تو پھر اس کے اوپر دوسرا جو اسٹیج ہے پھر وہ کھیل سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اتنی کوئنز ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد دوسرا اسٹیج. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کوئنز ختم ہو جاتی ہیں تو پھر باقاعدہ پیسہ دے کر کے 300 روپیہ دے کر کے باقاعدہ دکانوں پر کوئنز دی جاتی ہیں. 300 روپیہ آپ دیں گے تو 1 بلین کوئنز آپ کو دے دی جائیں گے. یا کچھ لوگ اپنا خرید کے جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے بیچ دیتے ہیں. تو دیکھیں یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تجارت کے بزنس کے اصول میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ جس چیز کو بیچا جا رہا ہے، مبیع، اسے مبیع بولتے ہیں، جس چیز کو بیچا جا رہا ہے، اور ثمن یعنی جو قیمت ہوتی ہے جس کے ذریعے سامان کو خریدا جا رہا ہے، ان دونوں کا خارج میں وجود ضروری ہے. خیالی پلاؤ نہ ہو، وہ خارج میں وجود ہونا چاہیے، اس کا ایگزسٹنس اس کا ہونا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2، وہ مال متقوم ہو. کیا مطلب؟ وہ ایسا مال ہو کہ جس کی کوئی ویلو ہو. اب کوڑے دان میں کوئی چیز پھینکی ہوئی ہے تو اس کو لا کر کے آپ تھوڑی نہ بیچیں گے. وہ مال متقوم ہونی چاہیے جس کی قیمت لگائی جا سکے. اب جو بھی جو کوئنز وغیرہ لی جاتی ہیں نہ تو ان کا کوئی خارج کے اندر وجود ہے اور نہ ہی جو ہے یہ مال متقوم ہے، اس لیے ان کی خرید و فروخت کرنا یا پیسہ دے کر کے ان کو جو ہے خریدنا، اپنے موبائل میں ڈلوانا یا اپنا جو ہے جمع کر کے کسی کو فروخت کرنا، اس سے پیسہ کمانا، یہ جائز نہیں ہے. دوسری چیز اسی سوال کا جز ہے کہ یہ گیم کھیلنا کیسا ہے. ایک تو اس کے ذریعے سے پیسہ وغیرہ جو ہو رہا ہے یہ درست نہیں ہے. دوسرا یہ کہ یہ گیم، تو دیکھیے گیم کے اصول میں سے کوئی بھی کھیل ہو، اس کے اصول میں سے یہ ہے کہ وہ کھیل ایسا ہو جو دنیاوی یا دینی فائدے پر مشتمل ہو. جیسے ورزش ہے، اسلام اس کو پروموٹ کرتا ہے، فروغ دیتا ہے. کشتی ہے، آپ کشتی کے لیے گھوڑا سواری سیکھیے، تیر اندازی آپ سیکھیے، تیراکی سیکھیے، جس میں آپ کا جسمانی فائدہ ہو یا آپ کا دنیاوی فائدہ ہو. لیکن ایسے گیمز جو ضیاع وقت کا سبب ہوں اور خاص طور سے شریعت سے غفلت ہو جائے، نمازوں سے غفلت ہو جائے، دین سے دوری ہو جائے، اسی طریقے سے اس کے اندر لگ کر کے اس میں بعض دفعہ جوا بھی ہوتا ہے، جوئے کسی شکل بن جاتی ہے، تو یہ سارے کے سارے کھیل اس کی وجہ سے ناجائز ہیں اور ان کا کھیلنا درست نہیں ہوگا. ان سے بچنے کی کوشش کریں اور ان کے اندر اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں. جو ہمارے نوجوان ہیں، ہمارے جو بچے ہیں اس کو سن رہے ہیں، میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اس طرح کے گیم سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ آپ کی زندگیوں کو اور آپ کی آنکھ کو بھی بہت نقصان پہنچانے والے ہیں، جس سے آپ کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. کتنے ایسے بچوں کو دیکھا کہ جو گیم کے دیوانے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ گیم کے بغیر جی ہی نہیں سکتے. ان کے والدین کوشش بھی کریں تو موبائل کو ان سے نہیں چھڑا سکتے ہیں. یہ اس طریقے سے ہمارے دماغ کو پیرالائز کر رہا ہے، ہمارے بچوں کے دماغ کو یہ فالج زدہ کر رہا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو ہم اس مہلک ہتھیار سے، جس کو ہم ہتھیاری کہہ سکتے ہیں، اس سے ہم اپنے بچوں کو بالکل دور رکھیں اور اپنا بھی ایک وقت مقرر کر لیں. اس وقت کے علاوہ ہم بار بار اپنے موبائل کو نہ دیکھیں. جس کے لیے ایک چھوٹا سا میں آپ کو ٹاسک دیتا ہوں کہ آپ جیسے آپ صبح اٹھتے ہیں تو صبح اٹھنے کے فوراً بعد آپ کا جو یہ معمول ہے کہ ہمیں موبائل دیکھنا ہے، اس معمول کو ترک کر دیں. کم سے کم 1 گھنٹہ، ابھی 1 گھنٹہ، 1 ہفتے کا ٹاسک دیتا ہوں، 1 گھنٹے تک ہم کو موبائل نہیں دیکھنا ہے. آپ کا ہاتھ جائے گا، رکھا ہوا ہے، لیکن آپ کو ہاتھ کو دور کرنا ہے. آپ اس کی جگہ قرآن اٹھا لیجئے، آپ قرآن کچھ پڑھ لیجئے، آپ کوئی دینی کتاب پڑھ لیجئے، آپ کوئی گھر کا کام کر لیجئے، کچھ ایکسرسائز کر لیجئے آپ، لیکن 1 گھنٹے تک آپ کو موبائل نہیں چھونا ہے. ضروری کام اس سے مستثنی. صرف واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر جو چیٹنگ وغیرہ ہوتی ہے، اس کے لیے بار بار موبائل کو اٹھانا، بار بار موبائل کو کھولنا، یہ ہمیں دماغی طور پر مفلوج کر رہا ہے، ہمارے بچوں کو مفلوج کر رہا ہے. اور آنے والی جو ہماری نسلیں ہوں گی، یقین جانیں کہ ان کے اندر خود غرضی پیدا ہو جائے گی، جس کی وجہ سے یہ جو ملنے جلنے کا مزاج ہے سارا کا سارا ختم ہو جائے گا، ہمدردی کا مزاج ختم ہو جائے گا اور وہ پھر خود غرض قوم ہوگی. یہ ایک ایسی نسل ہم تیار کر رہے ہیں اگر یہ موبائل اپنے بچوں کو ہم دے رہے ہیں. اس لیے میری ریکویسٹ ہے آپ حضرات سے کہ اپنے بچوں سے ہم موبائل کو دور رکھیں.
وقت ہو گیا ہے؟ بہت سے سوالات بچے ہوئے ہیں. چلیے انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ علم و عمل